السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی ہماری کلاس ہماری جو ہفتہ وار کلاس ہوتی ہے، پورے ہفتے میں ایک دن ہم اکٹھے ہوتے ہیں اور یہاں پر جو ہماری ہفتہ وار کلاس ہوتی ہے وہ ہم پڑھ رہے ہیں۔ اور آج کی ہم اپنی اس کلاس کے اندر ایک چیز کو ڈسکس کر رہے ہیں جو کہ بہت اہم ہے راہ سلوک سے۔ اور وہ آج کی ہماری کلاس یہ ہے کہ دم کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ دم کی شرعی حیثیت کیا ہے؟ کیا دم کرنا جائز ہے یا دم کرنا جائز یہ تو نہیں کہ کہیں ہم کوئی غلط کاری کر رہے ہیں، کیا شرعاً یہ فعل حلال ہے؟ اور دوسری بات، کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، اولیاء اللہ، اسلاف بزرگان دین بالخصوص آل محمد اور جناب حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دم کیا یا اس کے کرنے کا حکم ارشاد فرمایا، یا دم کے متعلق شرعی احکامات کیا ہیں، اور پانی پر ہی کیوں دم کیا جاتا ہے؟ عام طور پہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب بھی ہم کسی کے پاس دم کروانے جاتے ہیں تو وہ عام طور پہ ہم پانی بوتل میں پانی ڈال کر لے جاتے ہیں، تو پانی پر ہی کیوں پھونک ماری جاتی ہے؟ اس کو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی کیا حقیقت ہے، اسی چیز کو آج ہم پڑھنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ دیکھیں، دم کی جو شرعی حیثیت ہے، دم چند خاص قرآنی الفاظ یا احادیث پاک کے الفاظ یا اللہ کے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صفاتی ناموں کو پڑھ کر پھونک کے ذریعے، اپنے منہ کی پھونک کے ذریعے کسی بھی شخص کے اندر ایک توانائی کو منتقل کرنے کا نام دم کہلاتا ہے۔ دم کی ڈیفینیشن کیا ہوئی؟ اپنی زبان سے قرآنی الفاظ جس میں کوئی کفر یا شرکیہ الفاظ شامل نہ ہوں ان کو پڑھ کے اپنی پھونک کے ذریعے وہ برقی ریز، وہ توانائی، وہ قوت کسی بھی شخص میں منتقل کرنے کا عمل دم کہلاتا ہے۔ ٹھیک ہے؟ سب سے پہلی بات کہ دم کی شرعی حیثیت کیا ہے۔ ہمارے قرآن کے اندر اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ کہ ہم نے قرآن وَنُنَزِّل اور ہم نے نازل کیا قرآن، من القرآن، قرآن کو، ما هو شفاء، شفا کے خزانے کے ساتھ، ورحمۃ للمؤمنین اور ہم نے قرآن کو نازل کیا شفا اور رحمت کے ساتھ، کن کے لیے؟ مومنین کے لیے۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ جو مومنین ہیں ان کے لیے اللہ نے قرآن میں شفا کو بھی رکھا ہے اور ان کے لیے قرآن میں رحمت بھی ہے، پہلی بات۔ دوسری بات یہ ہے، اب اس آیت سے کسی بھی طور پر دم جھاڑ تو نہیں ثابت ہو رہا، یہ تو یہ ہے نا کہ قرآن میں رحمت اور شفا ہے، بات طے ہو گئی۔ اب یہ ہم دیکھیں گے کہ اس رحمت اور شفا کو ہم، میری بات سمجھ آ رہی ہے کہ ہم اس رحمت اور شفا کو کیسے لیں گے؟ پھر اس کے لیے بھی قرآن کو سمجھنے کے لیے ہمیں نعتِ کے قرآن چاہیے، ایک ایسا قرآن چاہیے جو بولتا ہو، اور قرآن کے بعد جو نعتِ کے قرآن ہے وہ ہے ہمارے آقا و مولا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی نے باقاعدہ طور پر صحیح احادیث کے حوالے سے، بخاری کی حدیث کے حوالے سے، اللہ کے نبی نے باقاعدہ طور پر آپ دم بھی فرماتے تھے، اور یہ پھونک مارنا بھی حضور سے ہی ثابت ہے۔ قرآنی الفاظ کو پڑھ کر پھونک مارنا نبی کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کی سنت سے ثابت ہے، صحابہ اور اہل بیت ائمہ کرام علیہم السلام کی سنت اور حجت ہے قرآن پڑھ کر پھونک مارنا۔ اسی کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اکٹھا کیا اور اکٹھا کر کے فرمایا کہ اے صحابہ، مجھ پر تم اپنے دم پیش کرو، مجھ پر تم اپنے دم پیش کرنے سے مراد کیا تھا کہ تم لوگ جو جو دم کرتے ہو وہ مجھے سناؤ۔ جب اللہ کے نبی نے سنا تو سننے کے بعد حدیث کے کیا الفاظ ہیں، اور وہ دم جس میں شرک نہ ہو وہ جائز ہے۔ یہ حدیث کے الفاظ ہیں کہ
اور وہ دم جس میں شرک نہ ہو وہ دم جائز ہے. ٹھیک ہے. یعنی قرآنی الفاظ کا ایسا مرکب جس میں کفر اور شرک نہ ہو وہ جائز ہے. وہ بھلے قرآن سے ہٹ کر بھی ہو سکتا ہے, وہ مناجات بھی ہو سکتی ہیں, وہ کسی بزرگ کا مندرہ بھی ہو سکتا ہے, وہ ڈنکا بھی ہو سکتا ہے, وہ کوئی صابری منتر بھی ہو سکتا ہے, جو شریعت میں ان چیزوں کی گنجائش. اچھا میں نے ایک لفظ بولا درمیان میں منتر. منتر سے کوئی یہ مقصد نہ نکال لے کہ جو ہندو لوگ کر رہے ہیں. منتر سے مراد یہ ہے کہ جو قرآن اور حدیث سے ہٹ کے ہو, لیکن شرن وہ حلال اس لیے ہو کہ اس میں بھی آپ مدد اللہ ہی سے ہی مانگ رہے ہو, لیکن مانگ اپنے الفاظ میں رہے ہیں. یہ منتر لفظ ہندی زبان کا لفظ ہے, اور منتر اسے اسی لیے کہتے ہیں کہ اس میں قرآن اور حدیث کی کوئی بات شامل نہیں ہوتی. اس لیے منتر جو من سے بنایا جائے, جو من پہ ایفیکٹ کرے, اسے منتر کہتے ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ بھی شرن جائز ہے. ہر وہ دم شریعت کے اعتبار سے جائز ہے جس دم کے اندر کفر اور شرک نہ ہو. کفر اور شرک کیا ہے؟ کہ آپ اللہ کے ساتھ کسی اور کو مدد کے لیے نہ پکاریں, کسی اللہ کے سوا غیر اللہ کو مدد کے لیے نہ پکاریں. تو وہ تمام دم جائز ہیں. حدیث پاک ہے کہ ایک شخص اللہ کی نبی کی خدمت میں حاضر ہوا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میں ایک دم کیا کرتا ہوں اور اس دم سے سبھی شفا یاب ہوتے ہیں, تو کیا وہ میں دم کروں یا نہ کروں؟ اللہ کے نبی نے اس سے پوچھا کہ وہ مجھے دم پڑھ کر سناؤ. جب اس شخص نے دم پڑھ کر سنایا تو اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا کہ اس میں تو کوئی شرک نہیں, تو تم اس کو کر سکتے ہو. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ اب ہم آگے چلتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم آپ پر جب جادو کیا گیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب بہت زیادہ بیمار ہو گئے تو آپ کی بیماری کی حالت جب بڑھنے لگی تو حضرت جبریل امین آ گئے آپ کے پاس. مقرب ترین فرشتوں کے استاد حضرت جبریل امین آ گئے اور انہوں نے آ کر اللہ کے حبیب کی ذات مقدس کو دم کیا. کیا کیا؟ دم کرنا فرشتے کی بھی سنت ہے. ٹھیک ہے. اور یہ صحیح سند کے ساتھ حدیث محفوظ ہے. اور اس کے بعد اللہ رب العزت کے اذن سے وہ جبرائیل وحی کی صورت میں سورہ فلق اور سورہ ناس کو لے کر آیا. سورہ فلق اور سورہ ناس کو لے کر, اور اس کا جو دم رسول نے کیا اپنے آپ پر, وہ کیسے کیا کہ سیدہ طیبہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہما فرماتی ہیں کہ حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی اپنے بستر پر تشریف لے جاتے رات کے وقت تو سورہ فلق اور سورہ ناس اور سورہ اخلاص, یہ 3 صورتیں پانی دے مجھے, تو یہ تینوں صورتیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ہاتھوں پر پڑھ کر دم کرتے اور پھر پورے ان ہاتھوں کو اپنے جسم اطہر کے اوپر, اپنے چہرے کے اوپر, سر کے اوپر, اپنے جسم کے اگلے حصے کے اوپر, اپنی رانوں کے اوپر اس ہاتھ کو پھیرتے. یہ دم کر کے اپنے ہی ہاتھوں پر اپنے جسم پر پھیرنا یہ بھی میرے آقا تاجدار مدینے والے مصطفیٰ کی سنت ہے. حضرت عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ جب آپ زیادہ علیل ہو گئے تو پھر یہی دم سیدہ عائشہ صدیقہ یہی ان سوروں کو اپنے ہاتھوں پر پڑھ کر وہ دم فرماتی اور پھر وہ حضور کے جسم اطہر پر, یعنی کوئی بھی شخص جو خود پڑھنے کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو کوئی دوسرا شخص پڑھ کے ہاتھوں پر دم کر کے تو جسم کو لگا دے, شرن ایسا جائز ہے. لیکن بشرط یہ ہے کہ ہاتھ لگانے والا محرم ہو, ہاتھ لگانے والا جس سے اسلام پردے کا حکم نہ دیتا ہو. ٹھیک ہے. اسی کے ساتھ اب ہم آ جاتے ہیں کہ کیا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے بھی دم کیا؟ تو صحابہ میں 4 صحابہ کو فضیلت ہے. صدیق اکبر, فاروق اعظم, عثمان ابن عفان اور اسد اللہ الغالب علی ابن ابی طالب. تو جو سب سے پہلے نمبر پہ ہے خلیفہ اول سیدنا صدیق اکبر. صحیح سند کے ساتھ آج بھی یہ احادیث کی کتب میں حدیث محفوظ ہے کہ آپ کہیں جا رہے تھے تو راستے میں آپ نے
صحابہ کے لشکر کے ساتھ ایک جگہ پر قیام کیا، تو اس علاقے کے لوگوں نے آپ کی کوئی خاطر مدارت نہ کی، کیونکہ مسافر تھے تو ان کا حق بنتا تھا کہ وہ یعنی کچھ مہمان نوازی انہوں نے نہ کی۔ تو رات کو ان کے قبیلے کے سردار کو بچھو نے کاٹ لیا، تو وہ بھاگے ہوئے آئے اور آ کر انہوں نے کہا کہ تم لوگوں میں سے کوئی ایسا شخص ہے جو دم جانتا ہو، جو دم جانتا ہو۔ تو سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ بالکل میں دم جانتا ہوں، اور سیدنا صدیق اکبر نے فرمایا کہ میں دم تو کروں گا لیکن مجھے 40 بکریاں چاہیے، میں تم سے بکریاں لوں گا۔ تو انہوں نے وہ اس بات پر راضی ہو کر سیدنا صدیق اکبر کو اپنے ساتھ لے گئے۔ بعض احادیث میں یہ ہے کہ آپ نے کچھ نہیں مانگا بلکہ انہوں نے خود بکریاں دی، اب بعض حدیث میں یہ ہے کہ انہوں نے جب آپ کی خاطر مدارت نہ کی تو اس وجہ سے سیدنا صدیق اکبر نے اس کام کا معاوضہ مانگا۔ جب وہ گئے تو حدیث کے الفاظ ہیں، سیدنا صدیق اکبر نے صرف سورۃ فاتحہ اس کو پڑھ کر دم کر کے جب اس پر دم کیا تو وہ شخص، حدیث کے الفاظ ہیں، ایسے ٹھیک ہو گیا جیسے ابھی کسی نے بند گرہ کو کھول دیا۔ ٹھیک ہے، جب وہ بکریاں آپ کو دی گئیں تو آپ وہ بکریاں لے کر صحابہ کرام کے ساتھ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے سارا واقعہ بیان فرمایا کہ کیا یہ بکریاں مجھ پر حلال ہیں؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سارا واقعہ سن کر فرمایا کہ تمہیں تو میں نے یہ تعلیم کیا تھا نا، تو لہٰذا اب تمہارے اس مال سے میرا حصہ بھی نکالو، اور یہ شرن تمہیں حلال ہے، یہ تمہیں شرن جائز ہے۔ اور اسی طریقے سے صحیح بخاری، صحیح مسلم، مشکوات شریف کی بہت ساری احادیث کے حوالے سے شرعی طور پر دم کرنا، قرآن پڑھ کر پھر پھونک مارنا، حضور سے، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے، اہل بیت سے صحیح سند کے ساتھ ثابت ہے کہ آپ دم کر سکتے ہیں۔ اور باقاعدہ حضور نے ایک صحابیہ کو ارشاد فرمایا کہ تم اسے فلاں دم کیوں نہیں سکھاتی؟ ٹھیک ہے، حضور نے باقاعدہ طور پر دم فرمایا اور یہاں تک کہ پھونک بھی ماری اور اپنے ہاتھوں پر دم کر کے اپنے جسم اطہر کو بھی لگایا۔ یہ شریعت کے اعتبار سے یہ صحیح سند کے ساتھ یہ جائز ہے، اور باقاعدہ طور پر حضور کی صبح شام کی جو مسنون دعائیں ہوتی تھیں ان کے اندر بھی حضور کا یہ معمول ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی صبح شام کی حصار کی جو دعائیں پڑھتے تھے ان کو بھی باقاعدہ طور پر دم کے طور پہ حدیث نے پیش کیا۔ وہ بھی تو ایک طرح کی حفاظت کی دعا ہے نا، صبح شام کے جو مسنون اذکار ہیں، جیسے اللہ کے نبی جب اپنے بستر پر آتے تو دعا پڑھتے، سوتے تو دعا پڑھتے، دودھ پیتے تو دعا پڑھتے، نیا کپڑا پہنتے تو دعا پڑھتے، بیت الخلاء میں جاتے دعا پڑھتے، اونٹ کی سواری پر سوار ہوتے تو دعا پڑھتے، سفر پہ جاتے تو دعا پڑھتے، سفر سے واپسی آ کر گھر پہنچتے تو دعا پڑھتے۔ ٹھیک ہے، یہ حضور کی سارے مسنون ذکر ہے نا، تو دعا کیا ہے وہ بھی تو قرآنی الفاظ کا مجموعہ ہوتی ہے۔ یہ اب بات طے ہو گئی کہ شرعاً قرآن نے بھی کہہ دیا کہ اس میں شفا ہے، اس میں خیر ہے، مومنین کے لیے رحمت ہے، لہذا قرآن سے شفا لینے کا جو نبوی طریقہ ہے وہ ہے دم۔ اس وجہ سے ہم لوگ دم کے قائل ہیں۔ ٹھیک ہے، اب ہم چلتے ہیں کہ دم پانی پر ہی کیوں کیا جاتا ہے۔ سب سے پہلی بات کہ اسلام کی نظر میں پانی کی کیا اہمیت ہے۔ ایک حدیث پاک ہے، حضرت سعد نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی والدہ کے ایصال ثواب کے لیے، اپنی والدہ کے صدقے کے لیے کہ میں اپنی والدہ کی طرف سے صدقہ کرنا چاہتا ہوں، تو بہترین صدقہ کون سا ہے جو میں اپنی والدہ کی طرف سے کروں؟ میری بات سمجھ آئی؟ تو حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تو اے سعد تم ایک کنواں کھدواؤ، اس کے پانی سے لوگ پانی پئیں، تو یہ تمہاری والدہ کے لیے بہترین صدقہ ہے۔ یہ تمہاری والدہ کے لیے بہترین صدقہ ہے، یعنی پانی پلانا یہ کیا ہے؟ سب سے اعلیٰ صدقہ ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اسی طریقے سے ایک شخص حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور اس نے آ کر گھٹنے سے خون نکلنے کی تکلیف کا اظہار کیا، تو حدیث کے الفاظ ہیں کہ حضور نے فرمایا کہ تم کسی ایسی جگہ پر کنواں کھدوا دو جہاں پر پانی کی ضرورت ہو، تو جیسے اس کنویں سے پانی نکلا تو اس کے گھٹنے سے خون نکلنا خود بخود بند ہو گیا۔ ہمارے بڑے اولیاء اللہ اور ہمارے اسلافین بھی پانی پلانے کی بڑی ترتیب کیا کرتے تھے۔
اور باقاعدہ طور پر لوگ راستوں کے اوپر پانی کو رکھ دیا کرتے تھے پیاسے لوگوں کے لیے. لوگ گھروں کی چھتوں پر پانی رکھتے ہیں پرندوں کے لیے. ٹھیک ہے, بڑے بڑے درختوں کے ساتھ ڈول لٹکا کے رکھتے ہیں پرندوں کے لیے, کیونکہ پانی پلانا سب سے افضل صدقہ ہے. پانی پلانا سب سے افضل صدقہ ہے. اس کے علاوہ پانی کے اور بھی بے تحاشا فوائد ہیں. پانی بہت ساری اچھا دین کی ہم باتوں کو مکمل کر لیں کہ دین کے آئینے میں, ہماری شریعت کے آئینے میں پانی کی کیا اہمیت ہے. آپ کی شریعت پانی کے بغیر ادھوری ہے. ٹھیک ہے, آپ کی طہارت نہیں ہو سکتی پانی کے بغیر, آپ کا استنجا نہیں ہو سکتا پانی کے بغیر, آپ کا غسل نہیں ہو سکتا پانی کے بغیر, آپ کا وضو نہیں ہو سکتا پانی کے بغیر, ہمارے کپڑے پاک نہیں ہو سکتے پانی کے بغیر, ہماری بدنی طہارت نہیں ہو سکتی پانی کے بغیر. ٹھیک ہے, پانی شریعت مطہرہ کے لحاظ سے بڑی اہمیت کا حامل ہے, اور پانی کی حضور نے بے تحاشا مثالیں دیں. ٹھیک ہے, پانی کے متعلق حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بے تحاشا پانی کی مثالیں بتائیں, اور باقاعدہ طور پر حضور کے ایک زندہ معجزہ بھی ہے کہ ایک جنگ سے آپ واپسی آ رہے تھے تو, یا کمی بیشی اللہ معاف کرے, یا جا رہے تھے تو قافلے کے اندر پانی ختم ہو گیا. صحابہ کٹھے ہو کے آ گئے کہ یا رسول اللہ پانی نہیں ہے جانوروں کو پلانے کے لیے, بلکہ ایک صحابی رسول نے اپنا اونٹ ذبح کیا اور اونٹ کی اوجری کو نچوڑ کر اس سے وہ گدلا پانی نکال کر پیا, کیونکہ جان پر بن چکی تھی لوگوں کے پانی نہ ملنے کی وجہ سے. تو جب حضور کریم کو اس بات کا پتہ چلا تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تم مشکیزوں سے تھوڑا تھوڑا پانی, وہ جو چند قطرے مشکیزوں میں مشکوں میں تھوڑا بہت بچ جاتا تھا, وہ اکٹھا کر کے ایک پانی کا پیالہ لے آؤ. تو ایک پانی کا پیالہ حضور کے پاس لایا گیا. حضور کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین سرور کونین نے جب اپنا ہاتھ مبارک اس پانی کے اندر رکھا تو حضور کی 5 انگلیوں سے پانی کا چشمہ پھوٹا. صحابہ نے اس پانی سے غسل کیا, اپنے گھوڑوں کو پلایا, اونٹوں اور خچروں کو پلایا, اور بڑی بڑی مشکیزیں اور مشکیں بھر لی گئیں, اور پورا جو قافلہ تھا وہ پانی سے سیراب ہو گیا. یہ حضور کا پانی سے متعلق بہت بڑا معجزہ ہے. سیدہ ہاجرہ جب مقام اس پہ صفا اور مروہ پہ بھاگ رہی تھیں تو جناب اسماعیل کی ایڑی سے زمین کو چیرتا ہوا یہی پانی نکلا تھا. یہ دوسرا معجزہ ہے جو کہ مقدس پانی سمجھا جاتا ہے دنیا بھر میں. ٹھیک ہے, 3 مقدس پانی سمجھے جاتے ہیں: وضو کا بچا ہوا پانی, حضور کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی, اور آب زمزم. ٹھیک ہے, یہ 3 پانی مقدس ہیں. اور انبیاء اور یہ 2 پانی جو میں نے آپ کو بتائے, آب زمزم اور حضور کی انگلیوں سے نکلا ہوا پانی, یہ وہ 2 پانی ہیں جو کہ معجزات سے منسلک ہیں. اور حضور کریم رؤوف الرحیم رحمت للعالمین کی حدیث پاک ہے کہ جو شخص پانی کے غول میں آ کے مر گیا, اس سیلاب میں لوگ مارے گئے, ٹھیک ہے, تو وہ کیا ہے؟ شہید ہے. جو آگ کے غول میں پھنس کر مر گیا وہ بھی شہید ہے, اور جو پانی کے غول میں آ کر مر گیا وہ بھی شہید ہے. یہ پانی کی فضیلتیں ہیں. پانی پلانا سب سے افضل صدقہ ہے. اس کے علاوہ اگر ہم دیکھتے ہیں سائنسی لحاظ سے پانی کی کیا اہمیت ہے, ٹھیک ہے, پوری روئے زمین کا 70% جو حصہ ہے وہ پانی سے ڈھکا ہوا ہے. پوری روئے زمین کا جو ہماری اس دھرتی ہے, جو خشکی کے علاوہ جو جگہ ہے وہ ساری کی ساری پانی سے ڈھکی ہوئی ہے, اور 70 یا 71% حصہ دنیا کا پانی سے ڈھکا ہوا ہے. اس کے علاوہ جو باقی حصہ خشکی پر بچتا ہے اس کے بھی نیچے کیا ہے؟ پانی ہے. مانا کہ ساری زمین پر کیا ہے؟ پانی. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ جو ہمارا جسم ہے, ہمارے جسم کا جو 70% حصہ ہے وہ بھی پانی سے مل کر بنا ہے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ پانی کی ہمارے جسم کو ایک خاص ضرورت بھی ہوتی ہے. اللہ نے بھی فرمایا کہ میں نے انسان کے جسم کو پانی سے پیدا کیا, عورت اور مرد کے گدلے گندگی والے پانی سے پیدا کیا. اسی طریقے سے قرآن پاک کے اندر بھی بہت ساری جگہوں پر پانی کا ذکر آیا. ٹھیک ہے. اور حضور کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ طور پر پانی پینے کی سنتیں بھی بتائیں, تو وہ بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں احتیاطاً. پانی پینے کی 7 سنتیں حضور نے بتائیں. کتنی؟ 7 سنتیں. اور فرمایا کہ جو بھی شخص مجھ محمد کی ایک سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرمائے. ٹھیک ہے. پہلی سنت کہ تم پانی پینے سے پہلے اسے دائیں ہاتھ میں پکڑو.
پانی کس ہاتھ میں پکڑو؟ دائیں ہاتھ میں پانی پکڑ کر پینا حضور کی سنت ہے. بسم اللہ پڑھ کر پینا سنت ہے. پانی کو دیکھ کر پینا کہ اس میں کوئی چیز گر تو نہیں گئی، یہ بھی سنت ہے. پانی پڑھنے سے پہلے بسم اللہ پڑھنا سنت رسول ہے. 3 سانس میں پینا حضور کی سنت ہے. ٹھیک ہے. اور نیچے بیٹھ کر پینا سنت ہے. ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ سر ڈھانپ کر پینا، سر ڈھانپ کر پینا یہ بھی حضور کی سنت ہے. اور پانی پی کر آخر میں الحمدللہ کہنا بھی حضور کی. یہ 7 سنتیں ہیں پانی کے پینے کی. اب ہمارے جسم کو بھی پانی کی خاص ضرورت پڑتی ہے. ٹھیک ہے. اور اگر ہمارے جسم کو پانی کی ضرورت پوری نہ ہو، اگر ہمارے جسم کو پانی کی مطلوبہ مقدار نہ ملے تو بہت ساری جسم کے اندر بیماریاں بھی پیدا ہو جاتی ہیں. جیسا کہ پانی کی کمی ہو جاتی ہے، عام طور پہ جلد سوکھی ہو جاتی ہے، اور پھر ڈرپیں لگتی ہیں عام طور پہ موشنوں کی شکل میں. پانی کی کمی ہو جاتی ہے اور پھر پانی انہیں پلایا جاتا ہے. عام طور پہ شدت کی گرمی جسے سن سٹروک یا لو لگنا کہتے ہیں، لو لگنے کا جو علاج ہے، لو لگ گئی مجھے، گرمی کی نا لوری چلتی ہے، سخت اور گرم ہوا چلتی ہے، اس کا علاج کیا ہے؟ پانی. وہ انسان کے جسم سے نمی اور پانی کو نچوڑ لیتی ہے. اس کا علاج بھی کیا ہے؟ پانی. بے تحاشا گرمی کا علاج کیا ہے؟ پانی. اسی طریقے سے گرمی دانے جو نکلتے ہیں ان کا علاج بھی پانی ہے. جلد کی جتنی بیماریاں ہیں ان کا علاج بھی کیا ہے؟ پانی. اسی طریقے سے چہرے کی رنگت کا بھی بہترین علاج پانی ہے. ہائی بلڈ پریشر کا علاج بھی پانی ہے. بے چینی ہو رہی ہے کسی کو کہ ابھی نا میرا دل ڈوب رہا ہے، تھوڑا سا پانی پلانا، بے چینی کا علاج کیا ہے؟ پانی. غصے کا علاج کیا ہے؟ پانی. اگر کسی کو نیند نہیں آ رہی تو سونے سے پہلے وہ پانی پیے. بخاروں میں عام طور پر پانی کی سرد پٹیاں کی جاتی ہیں سروں کے اوپر. پانی انسانی جسم کے درجہ حرارت کو کم کرتا ہے. کیا کرتا ہے؟ اسی طریقے سے گردے کے بہت سارے امراض میں پانی کا استعمال کیا جاتا ہے. پیشابی راستے کی جو پتھریاں ہیں ان کا علاج کیا ہے؟ پانی. گردہ سکڑ رہا ہے اس کا علاج بھی کیا ہے؟ پانی. اس کے علاوہ بخار، بدنی دردیں، جلدی خارش، خواتین کے بہت زیادہ پوشیدہ امراض، جلد کی بیماریاں، تو بال گرنا، جلد کا روکھا پن، یہ ساری چیزیں ان کا بہترین علاج کیا ہے؟ اور خالی پانی سے بہت ساری بیماریاں دور ہو سکتی ہیں. ٹھیک ہے. یہ جو آج کل ینگ جنریشن کو گندی بیماریاں لگی ہوئی ہیں ان کا علاج بھی پانی ہے. درمیان میں ایک سیریز چلی تھی گرم پانی پئیں، یہ فوائد ہیں، یہ فوائد ہیں، یہ فوائد ہیں، یہ فوائد ہیں. وہ بھی کیا تھا؟ پانی تھا. اسی طریقے سے اب ہم بات کرتے ہیں کہ پانی پر دم کیوں کیا جاتا ہے. اب میں نے آپ کو بتایا پانی کی سائنسی اور بدنی افادیت. ٹھیک ہے. ہماری شریعت میں پانی کی اہمیت. اب ہم ڈسکس کرتے ہیں کہ پانی پر ہی کیوں دم کیا جاتا ہے. ٹھیک ہے. پہلی دلیل پانی پر دم کرنے کی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم پانی پر ہی دم کیا کرتے تھے. صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پانی پر بھی دم کرتے تھے اور لوگوں کو ویسے ہی دم کر دیا کرتے تھے. صحابہ اور رسول کی زندگی سے ہمیں عام طور پہ یہ نظیر ملتی ہے کہ حضور اور صحابہ پانی پر دم کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے. اس کے علاوہ معصومین، تبع تابعین، اولیاء اللہ اور ہمارے بزرگان دین، ہمارے اسلاف، ہمارے بڑے سلاسل کے جو بزرگ گزرے ہیں وہ بھی پانی پر ہی دم کیا کرتے تھے. ایک تو یہ وجہ ہے پانی کے اوپر دم کرنے کی، پہلی بات. دوسری اور بڑی اہم چیز وہ یہ ہے کہ پانی جو ہے وہ بے رنگ ہے. اس کا کوئی رنگ نہیں ہوتا، اس کا کوئی ذائقہ نہیں ہوتا. یہ بے رنگ ہے، بے بو ہے، بے ذائقہ ہے. اس کے اندر جو ذائقہ ڈالو گے اسی ذائقے کو اپنا لے گا، جو رنگ ڈالو گے اسی رنگ کو اپنا لے گا. ٹھیک ہے. تو یہ ایک ایسی چیز ہے جو بہت زیادہ بیرونی یا اور چیزوں کو جو اس میں داخل کی جاتی ہیں ان کا اثر لے لیتا ہے. اسی وجہ سے ہم پانی کے اوپر بہت زیادہ دم کرتے ہیں. پانی کو دم میں بہت زیادہ شامل کیا جاتا ہے کہ دم پانی پر ہی کیا جاتا ہے. یاد رکھنا. اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ پانی کی سائنسی حقائق کیا ہیں کہ پانی پر ہی کیوں دم کیا جاتا ہے. پانی ایک ایسا مائع ہے، ایسا سمجھ لیں کہ اس کے کان ہیں، یہ لفظوں کا اثر قبول کرتا ہے.
پانی الفاظ کا اثر قبول کرتا ہے، ٹھیک ہے. جو رنگ لے لیتا ہے، جو ذائقہ لے لیتا ہے، ماہیت لے لیتا ہے، وہ لفظوں کا بھی اثر قبول کرتا ہے پانی. اور سائنسی طور پہ سائنس نے اس کو ثابت کیا ہے. کیسے؟ کہ جاپان کے ایک بڑے مشہور سائنسدان تھے، اس شخص نے پانی کے اوپر بہت ساری کتابیں لکھی، اور اس نے ایک باقاعدہ طور پر ایک کتاب لکھی، دا ہڈن میسج آف دا واٹر. دا ہڈن میسج آف دا واٹر. وہ اس نے کتاب لکھی پانی کے اوپر، اس کا اردو ترجمہ کیا گیا. اس نے پانی کی افادیت میں کیا لکھا کہ اس نے نا پانی پر تجربات کیے. پانی کے اس نے سب سے پہلا جو پانی پر تجربہ کیا وہ یہ کیا کہ اس نے مختلف مقامات کے پانی اکٹھا کیے. اس نے چشموں کا پانی اکٹھا کیا، جھیلوں کا پانی اکٹھا کیا، آبشاروں کا پانی اکٹھا کیا، نلکے کا پانی اکٹھا کیا، اور ڈسٹل واٹر صاف پانی بھی لیا. اب یہ سارے پانی اس نے لے کر شیشے کی بوتلوں میں بھر کے، تو اس نے ان کو سب کو ترتیب وائز رکھ دیا اوپر لکھ کے. اب میری بات سمجھ آ رہی؟ سارے پانیوں کے سامنے اس شخص نے کیا کیا؟ اس سائنسدان نے موسیقی چلا دی. کیا چلا دی؟ موسیقی. موسیقی کیا ہے؟ آواز. کیا ہے؟ آواز. وہ آواز جب اس پانی سے مسلسل ٹکراتی رہی، 3 دن 4 دن تک مسلسل موسیقی چلائی گئی، ٹھیک ہے. وہ آواز اس پانی سے مسلسل ٹکراتی رہی. اس کے بعد اس نے اس سارے پانی کو اٹھا کے اس کا کیا کیا کہ اس کو نا برف بنانے کے لیے رکھ دیا. تو جتنے برف کے اس کے کرسٹل بنے نا، کوئی بھی سیدھا نہیں تھا، وہ سارے ٹیڑے میڑے بنے. ورنہ سمپلی آپ کبھی دیکھیں نا، کبھی برف کے کرسٹل بالکل صاف شفاف ہوتے ہیں، اور کبھی اس کے اندر نا وہ نشان ہوتے ہیں، دانے ہوتے ہیں اس میں عجیب و غریب، ٹھیک ہے. اور وہ ٹوٹتی پھر انہی دانوں سے ہی ہے، انہی دانوں کے ساتھ ٹوٹ جاتی ہے. جیسے ہم مارتے ہیں نا اس کو، وہیں سے ٹوٹتی ہے، وہ اندر سے کھوکھلی ہوتی ہے وہ. یہ اس کا پہلا تجربہ تھا. اس تجربے کو کرنے سے اس نے یہ چیز ایک نوٹ کی کہ آوازوں کا پانی کے اوپر اثر ہوتا ہے. آواز کا پانی کے اوپر اثر ہے. پھر اس نے کیا کیا؟ پھر اس نے ایک صاف پانی لیا اور ایک گدلا پانی لیا، ایک ڈسٹل واٹر لیا اور ایک اچھا پانی لیا، اور دونوں کو اس نے بغیر آواز سنائے ان کو برف بنایا. جب اس نے برف بنایا تو دونوں پانی صاف اور شفاف برف بنی، بڑی زبردست برف بنی. یہ اس کا دوسرا تجربہ تھا. پھر اسی شخص نے تیسرا تجربہ کیا. کیا؟ اچھا، جب اس نے یہ تجربہ کیا تو اس نے یہ دیکھا کہ جو صاف پانی تھا نا، اس کے کرسٹل بڑے پیارے اور خوبصورت بنے. اس سے بننے والی برف دکھنے میں بہت زیادہ خوبصورت ہے، جو پانی صاف تھا. یہ بات میری بات یاد رکھیے گا، آگے چل کے آپ کو یہی بات سمجھ آئے گی پوری. جو پانی ڈسٹل واٹر تھا، صاف پانی تھا، وہ پانی اس کے جو کرسٹل بنے برف کے، وہ بالکل صاف اور شفاف اور بڑے خوبصورت بنے تھے. جو بیکار اور گدلا پانی تھا، اس کے کرسٹل یا اس کا پانی، اس کی برف صاف نہیں بنی تھی. یہ بات یاد رکھیے. پھر اس نے تیسرا تجربہ کیا. اس نے کیا کیا کہ گدلے پانی کے سامنے جو گندا پانی تھا، اس کو الگ رکھ دیا، اور جو صاف اور اچھا پانی تھا، جس کے کرسٹل خوبصورت بنے، جس کی برف صاف اور شفاف بنی، ٹھیک ہے، تو وہ اس نے الگ رکھ دی. اب یہ دو پانی، ایک صاف پانی اور ایک گندا پانی، الگ الگ جگہوں پہ رکھا گیا. وہ قرآن تو جانتا نہیں تھا، وہ تو سائنس یعنی دوسرے مذہب سے تعلق رکھتا تھا. تو اس نے اپنے میڈیکل لیبارٹری کے تمام ڈاکٹروں کو اکٹھا کر کے ان کے ذمے ایک کام لگایا کہ تم تمام لوگ جب بھی یہاں میڈیکل لیب میں کام کرنے آؤ گے تو تم نے روزانہ ٹھہر کر گدلے پانی کے پاس ٹھہر کر، جو گندا پانی ہے اس کے پاس ٹھہر کر اچھی باتیں کرنی ہیں. کیا کرنی ہے؟ اچھی باتیں آپ نے کرنی ہے. کوئی 2-4 جملے تم سب لوگوں نے اسٹیپ بائی اسٹیپ، 1 بائی 1 آپ سب لوگوں نے کہہ کر پھر اپنے کام پہ چلے جانا ہے. اور پھر جب تم واپسی سارا دن میڈیکل لیب میں کام کر کے تھک کے جب جا رہے ہوگے تو تمہیں جس پر بھی غصہ ہو نا، وہ جتنی تمہارے پاس غلط جملے ہیں جو تم کسی کے لیے اظہار خیال رکھتے ہو، وہ تمام برے جملے، وہ تمام اخلاقیات سے گھری ہوئی باتیں، وہ گالیاں کہہ لیں آپ یا کچھ بھی کہہ لیں، برے الفاظ، وہ جو صاف پانی کی بوتل ہے اس کے قریب ٹھہر کر کہہ جاؤ.
اور 1 by 1 سارے کہہ کے جاؤ. یہ تجربہ اس نے 25 دن تک کیا. پھر اس کے بعد اس نے صاف پانی کے بھی کرسٹل بنائے اور گدلے پانی کے بھی کرسٹل بنائے. اب جو نتیجہ آیا وہ پہلوں سے بالکل بھی مختلف تھا. پہلے صاف پانی کے کرسٹل کیا تھے؟ گدلے پانی کے کرسٹل کیا تھے؟ بولو تو صحیح، خراب تھے نا. اب جب اس نے یہ ایکسپیریمنٹ کر لیا کہ گدلے پانی کو اچھی آوازیں اور صاف پانی کو بری آوازیں دی، پھر اس نے کرسٹل بنائے تو جو صاف پانی تھا اس کے کرسٹل بالکل خراب ہو گئے اور جو خراب پانی تھا اس کے کرسٹل بالکل صاف ہو گئے. تو اس شخص نے اسی چیز کے نقطہ نظر میں، اسی چیز کے پہلو میں، اس شخص نے دا ہڈن میسج آف واٹر بک کے اندر یہ چیز لکھی کہ پانی آواز کا اثر بہت جلدی لیتا ہے. پانی آواز کا بہت جلدی اثر لیتا ہے. بلکہ آپ نیٹ کے اوپر سرچ کیجئے گا، کئی مقامات پر ایسے پر اسرار چشمے ہیں کہ وہاں پر وہ اگر قرآن پڑھتے ہیں یا کوئی اور چیز پڑھتے ہیں تو ان چشموں سے پانی شروع ہو جاتا ہے. آپ نے دیکھیے کبھی کوئی ایسی ویڈیو نیٹ کے اوپر آ جائے؟ دیکھیے نا. اچھا، وہاں پر قرآن اگر نہیں بھی پڑھو گے نا، آپ وہاں پر کوئی بھی بات اور کرو گے تب بھی پانی وہاں سے نکل آئے گا. کوئی بھی اچھی بات کرو گے پانی وہاں سے نکل آئے. ہماری کھانے پینے کی چیزوں کا ہمارے منہ سے نکلنے والے الفاظات کا اثر لیتی ہیں وہ چیزیں. پھر اسی سائنسدان نے جس نے وہ دا ہڈن میسج آف واٹر بک لکھی، اسی جاپانی سائنسدان نے ایک کیک لیا، ایک کیک لیا اور اس کے 2 ٹکڑے کیے، اس کے 2 اور دونوں ٹکڑے الگ الگ اس نے پلیٹوں میں رکھ دیے. اور دونوں ٹکڑے الگ الگ پلیٹوں میں رکھ کے اس شخص نے روزانہ ایک کیک کو گالیاں نکلوائیں اور ایک کیک کو بہت اچھی باتیں کہیں. تو جس کیک کو گالیاں نکالی گئی اس میں بہت جلدی بیکٹیریا پیدا ہو گئے اور وہ گل سڑ گیا اپنی طبعی عمر سے بھی پہلے، خراب ہو گیا وہ کیک. کیوں؟ کیونکہ کھانے پینے کے علاوہ بھی جتنی بھی چیزیں ہیں، جاندار ہیں بھلے بے جان ہیں، وہ الفاظ کا اثر لیتی ہیں، وہ الفاظ کا. اب میری بات کو یاد رکھیے گا، یہ میں پانی پر دم کیوں کیا جاتا ہے اس کی تفصیل بتا رہا ہوں. کیونکہ پانی الفاظ کا اثر لیتا ہے. ٹھیک ہے. اب ہم اس کی اور دلیلیں پڑھتے ہیں آگے. ایک اور دلیل میں آپ کو سناتا ہوں. دم کیا ہے؟ خاص الفاظ. خاص الفاظ کیا ہیں؟ خاص الفاظ سے آواز پیدا ہو رہی ہے. کیا پیدا ہو رہی ہے؟ میں اور آپ بول رہے ہیں نا، تو آواز پیدا ہو رہی ہے نا. سمجھ آ رہی ہے؟ جی. الفاظوں سے آواز بنتی ہے اور آواز کی ایک توانائی ہے. آواز ایک توانائی کا نام ہے. آواز ایک طاقت ہے. آپ نے دیکھا نہیں کمزور شخص کی آواز دھیمی نکلتی ہے اور نوجوان ینگ لڑکے کی آواز بھاری اور گرج کے ساتھ نکلتی ہے، کیونکہ آواز کے اندر پاور ہے، آواز کے اندر توانائی ہے اور وہ توانائی پانی اپنے اندر جذب کرتا ہے. اگر وہ اچھی آواز ہے تو پازیٹیو توانائی اس میں جاتی ہے، ٹھیک ہے، جو جا کے اس کی شکل کو اور اچھا کرتی ہے. اگر وہ برے الفاظ ہیں، بری آواز ہے، تو بری آواز سے جا کر وہ اس سامنے والی چیز کے اندر اس کی ماہیت کو بگاڑ دیتی ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک اور آواز کی دلیل دیتا ہوں کہ ہم پانی پر ہی دم کیوں کرتے ہیں. آپ نے اکثر دیکھا ہوگا کہ جنگی مشقیں جب ہوتی ہیں نا تو آرمی کے ہیلی کاپٹر اڑتے ہیں تو ان کے نیچے نا ایک وائس باکس لگا ہوتا ہے. جب وہ وائس باکس کھولتے ہیں نا تو ایسے لگتا ہے کہ جیسے اس جگہ پر کسی نے میزائل گرا دیا ہے، تو ٹھا ٹھا کر کے آواز آتی ہے ایسے، اور انتہائی تیز آواز ہوتی ہے. اور اسی تیز آواز کی بدولت ایک جگہ نہیں کئی جگہوں پہ ایسا ہوا ہے کہ صرف آواز کی گھن گرج سے عمارتوں کے شیشے کے بنے ہوئے کھڑکیاں جو تھی وہ ٹوٹ گئی. دھماکے ہوئے ملک میں، جیسے اللہ سب کی حفاظت فرمائے، جیسے دہشت گردی ہو رہی ہے تو 1 کلومیٹر دور دھماکہ ہوتا ہے اور گرد و نواح میں ٹھہری گاڑیاں اور عمارتوں کے شیشے کیوں ٹوٹ جاتے ہیں؟ کیونکہ آواز کے اندر طاقت، پاور ہے. آواز کی ایک پاور ہے. میری بات سمجھ آئی؟ وہی پاور پانی اپنے اندر ایکسپٹ کرتا ہے. ٹھیک ہے. اب میں آپ کو ایک اور دلیل دیتا ہوں. اللہ نے سابقہ قوموں پر عذاب بھیجے اور اس کے بے تحاشا عذاب آئے. اس نے
پتھر برسائے، انسانوں کو مسخ کیا اور آگ کے کوڑے برسائے، پانی کے عذاب بھیجے. جہاں پر بہت سارے اللہ رب العزت نے عذاب بھیجے، وہاں پر ایک عذاب یہ بھی بھیجا کہ ایک قوم پر ایک خوفناک آواز کو بھیجا گیا، اور اس ہولناک آواز کو سن کے ان کے کلیجے پھٹ گئے. دیکھتے ہی دیکھتے وہ پوری قوم گر کے مر گئی، کیونکہ آواز میں کیا ہے؟ پاور ہے. آواز کی کیا ہے؟ گونج ہے. آواز کے اندر ایک توانائی ہے. جو سفلی گر ہوتے ہیں، جو جادوگر ہوتے ہیں، جو جادو کرتے ہیں، وہ بھی جب جس کے اوپر تنتر کرتے ہیں، وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ اس کا پتلا بناتے ہیں. پہلے اس کا پتلا بناتے ہیں اور پتلا رکھ کے پھر وہ اس کو گالیاں دیتے ہیں، اسی پتلے کو گالیاں دیتے ہیں. کیوں دیتے ہیں؟ کیونکہ آواز پاور ہے. آج بھی عرب کے، ویسے عرب میں جادو پر بین ہے، جادو وہاں نہیں ہوتا، لیکن عرب کے چند قبائل ایسے ہیں جو اب بھی جادو کرتے ہیں. اور ان قبائل میں ایک قبیلہ ہے مکرانی قبیلہ، بنو مکرانی قبیلہ. وہ پہاڑوں کے اندر رہتے ہیں. وہ لوگ ساڑھ ستی کا جادو کرتے ہیں. کس کا؟ ساڑھ ستی کیا ہوتی ہے؟ 7.5 سال کا جادو. ایک ایسا سحر جو 7.5 سال تک رہے اور ہر 7.5 سال کے بعد پھر سے نیا ہو جائے. وہ انتہائی خطرناک جادو ساڑھ ستی کا جادو کہلاتا ہے. اور وہ عرب کا مکرانی قبیلہ کسی دور میں کیا کرتا تھا. اب اللہ جانے اب وہ لوگ کرتے ہیں یا نہیں کرتے، خدا بہتر جانے. تو وہ جو جادو ہوتا ہے، اس کسی پر بھی وہ جب جادو لگاتے ہیں تو اس کی شبیہ، اس کی تصویر بناتے ہیں اور پھر وہ اس کو گالیاں دیتے ہیں. پھر وہ اس کو میرے پاس ایک شخص آیا جو کہ استخراجی قوتوں میں بڑا ماہر تھا، یعنی وہ شیطانی جادو کیا کرتا تھا. تو میں نے اس سے پوچھا کہ آپ کے جادو کی بیس کیا ہے؟ تو اس نے کہا میں آپ کو بتاؤں گا، آپ یقین نہیں کریں گے. میں نے کہا وہ کیا؟ اس نے کہا گالی، بس گالی، گالیاں نکالنی ہے اس کو، بے تحاشا گالیاں نکالنی اسی کی شبیہ کو. ٹھیک ہے، کیونکہ برے الفاظ کا برا اثر اس میں منتقل ہو جائے. اس میں بد دعا کیا ہے؟ بد دعا کیا ہے؟ بد دعا گالی نہیں ہے. بد دعا کیا ہے؟ چند برے الفاظ ہیں نا، چند برے الفاظ کے آواز ہے نا، چند برے الفاظوں کی ادائیگی کے دوران بننے والی آواز کو بد دعا کہتے ہیں. اور کیوں حضور نے فرمایا کہ تم بد دعا سے بچنا؟ بد دعا کیا ہے؟ اثر ہے اس کا، کہ ادھر انہوں نے اپنے منہ سے بول نکالے اور ادھر وہ بول نیگیٹو انرجی بن کے اس شخص میں سمو گئے اور وہ شخص ویسے ہو گئے. ٹھیک ہے، تو کیا تھا؟ آواز کا. آواز کا چونکہ پانی بے رنگ، بے بو اور بے ذائقہ ہے، اس کی کوئی اپنی ماہیت نہیں، اس کا کوئی اپنا رنگ نہیں، اس کا کوئی اپنا ذائقہ نہیں، تو یہ ایک نیوٹرل چیز ہے. تو اس کے اندر جب ہم دم کرتے ہیں اس کے اوپر، کیونکہ یہ الفاظوں کو سنتا ہے اور ہر کھانے اور پینے کی چیز الفاظوں کو سنتی ہے. مجھے ایک شخص نے بتایا کہ میں نے ایک تجربہ کیا. میں نے ایک چھوٹا سا پودا لیا اور اس کو اپنے سامنے رکھ لیا اور روز اس کو ٹک ٹکی باندھ کر دیکھتا اور اسی پودے کو گالیاں دیتا. یہ میں سچ بتا رہا ہوں آپ کو. تو ڈیلی میں اس کو گالیاں دیتا رہا. ایک دن ایسا ہوا کہ وہ پودا سوکھ گیا، کیونکہ گالیاں جو ہیں کیونکہ وہ برائی ہے، وہ نیگیٹو انرجی پیدا کرتی ہیں، اور انسان کی زبان سے نکلی ہوئے وہ الفاظ جو نیگیٹو انرجی، نیگیٹو ریز پیدا کر رہے ہیں، وہ اس کی دماغی تھنکنگ کی وجہ سے، قوت سوچ کی وجہ سے وہ الفاظ برقی ریز میں تبدیل ہو کے اسی چیز میں منتقل ہو جاتے ہیں. سمجھ آ رہی ہے؟ نہیں آ رہی؟ نظر بد کیا ہے کہ ایک شخص نے دیکھا ہاں یہ چیز تو میرے پاس ہونی چاہیے تھی اور بس سامنے والے کا کام ہو گیا. اور میں اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، اللہ کے نبی کو باقاعدہ طور پر نظر لگائی گئی اور اس شخص کو بھوکا رکھا گیا کہ تمہاری نظر بد تیز ہو. حاسد والی نظر
جس کو وہ خاص استخراجی قوتوں سے، حسد بھری نگاہوں سے کوئی بھی شخص کسی کو دیکھ لے تو اس کی نظروں کا جادو برقی ریز کی شکل اختیار کر کے اس چیز میں داخل ہو کے اس کی ماہیت کو بگاڑ دیتا ہے. اسی کو نظر بد کہتے ہیں. نظر بد کوئی فائرنگ تو نہیں کر رہا وہ جا کے. کیوں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ ایک بد نظری ایک اونٹ کو دیگ میں لاتی ہے اور بد نظری ایک شخص کو قبر میں لے جاتی. کیوں حضور نے فرمایا کہ میری امت میں جو بے تحاشا موتیں ہوں گی وہ بد نظری کی وجہ سے. سمجھ آ رہی؟ پانی پر دم اس لیے کیا جاتا ہے اور باقی چیزوں پہ دم اس لیے کیا جاتا ہے کیونکہ ہر چیز بولنے والی ہر الفاظ کا اثر لیتی ہے. بولنے والی جب ہم قرآن پڑھتے ہیں تو ہمارا وجود قرآن کا اثر لیتا ہے. موسیقی چل رہی اور موسیقی کی سارے آلات مل کے ایک ایسا ماحول بنا رہے کہ انسان اپنے سر کو گھما رہا یا اپنے ہاتھوں کو ایسے 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 کر رہا. کیوں کر رہا ہے وہ؟ کیونکہ جسم اس کا الفاظ سے جسم حرکت کرتا ہے. بچہ پنگھوڑے میں اس جھولے میں سو رہا ہے، ماں اس کو ہلا رہی اور ساتھ میں چند الفاظ کہہ رہی. ان الفاظوں کا ایسا اثر ہے کہ وہ سن کے بچہ سو گیا. سوتا ہے نہیں سوتا؟ وہ کیا ہے؟ پاور آف وائس، آواز کا جادو، آواز کا اثر ہے. اسی طریقے سے آواز کا یہ جادو جب پانی میں منتقل ہوتا ہے تو اس پانی کے اندر شفائی قوتیں پیدا ہو جاتی ہیں. ہم جب قرآن کی وہ آیات پڑھتے ہیں جن میں اللہ نے شفا کا تذکرہ کیا ہے اور پھر ان الفاظوں کو کم از کم آپ کو چاہیے کہ آپ اتنی بلند الفاظ اتنی بلند آواز میں پڑھیں کہ کم از کم اور بھی نہیں تو آپ کے الفاظ اس پانی تک تو جائیں. آپ اب ہمارے یہاں بدقسمتی سے معاشرہ یہ ہے کہ جی آپ پیر صاحب کے پاس ہم گئے تو انہوں نے جی دم کیا، اب پتہ نہیں وہ انہوں نے کیا پڑھا یا کیا نہیں پڑھا اور دے پھونک ایک یہاں سے ماری اور ایک وہاں سے ماری. پھر رزلٹ انا للہ و انا الیہ راجعون. یہ دم کا سائنسی کلیہ ہے کہ تم جب بھی دم کرو خوب ورتل القرآن ترتیلا، تم قرآن کو خوب ترتیب اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھو. یعلمون تعلمون کیے جا رہے ہو، نہ پڑھنے والے کو پتہ ہے نہ سننے والے کو پتہ ہے، تو اثر کیسے منتقل ہوگا؟ قرآن کو خوب احسن انداز میں اور ٹھہر ٹھہر کے پڑھنا چاہیے تاکہ سننے والا اس کا اثر لے. ہم نے قرآن نہیں پڑھنا، ہم نے اس کو قرآن کا اثر منتقل کرنا ہے. یہی دم کہلاتا ہے. اور اگر یہ نہ ہوا تو آپ کا دم کامیاب نہ ہوا. سمجھ آ رہی ہے میری بات؟ تو یہی اصل حقائق ہے کہ قرآن کی وہ آیات جن میں اللہ نے خیر کا تذکرہ کیا، جن میں اللہ نے شفا کا ذکر کیا، جب ہم ان چیزوں کو پڑھتے ہیں تو پازیٹیو ریز بنتی ہیں اور وہ پازیٹیو ریز جب ہم پھونک مارتے ہیں تو ہماری پھونک کی وجہ سے اس پانی میں وہ منتقل ہو جاتی ہیں. حضرت موسیٰ جنگل میں ٹھہرے ہوئے تھے اور حضرت موسیٰ جب جنگل میں ٹھہرے تھے تو اللہ رب العزت کی حمد و ثنا بیان کر رہے تھے. تو ان کے دل میں ایک خیال آیا کہ شاید جنگل میں میں ہی اللہ کا ذکر کر رہا ہوں، اللہ کا میرے علاوہ تو یہاں کوئی بھی اللہ کو یاد ہی نہیں کر رہا. تو اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ اے موسیٰ اس پتھر پر آسا مارو. جب اس پتھر سے آسا مارا تو اس کے اندر سے ایک اور پتھر نکلا، تو پھر آسا مارا گیا تو اس سے اور پتھر نکلا، اور پھر اس کے اندر سے ایک مینڈک نکلا. وہ مینڈک ٹرٹرا رہا ہے اور اللہ اللہ کر رہا ہے. جنگل کے خونخوار درندے، پتھر بے جان چیز ہے نا. اللہ نے فرما دیا کہ پتھر بھی تیرے رب کی حمد و ثنا بیان کر رہے. حضور نے ابو جہل نے پتھر اٹھائے ہوئے تھے نا، اور آ کر یوں کر کے حضور سے فرمایا کہ اے محمد اگر تو بتا دے کہ میری مٹھی میں کیا ہے میں تمہیں نبی مانوں. تو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ تمہیں میں بتاؤں یا تمہاری مٹھی میں جو چیز ہے وہ تمہیں بتا دے کہ میں کیا ہوں. تو کہا یہ تو اتی اتم، یہ تو بہت اچھا ہے، یہ تو زبردست ہے. اگر وہ چیز بتا دے تو، اگر وہ خود ہی چیز بتا دے کہ میں کیا ہوں تو یہ تو اور اس سے بیسٹ ہو جائے گا. تو پھر پتھروں سے آواز آئی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. کیونکہ اب وہ کیسے بول رہے تھے پتھر؟ کیونکہ پتھر الفاظوں کا اثر لیتے ہیں
اور پتھر اللہ کا ذکر کرتے ہیں، ہر سر سبز چیز اللہ کا ذکر کرتی ہے، ہر چیز تیرے رب نے بنائی اور تیرے رب کی حمد و ثنا بیان کر رہی۔ اور فرماتے ہیں کہ درخت بھی اللہ کی تسبیحات بیان کرتے ہیں، اور جب کوئی درخت اپنی تسبیح سے غافل ہو جاتا ہے وہ سوکھ جاتا ہے، وہ سوکھ جاتا ہے۔ جو چیزیں اللہ کی حمد و ثنا بیان کر رہی وہ اللہ کی حمد و ثنا کا اثر کیوں نہیں لیں گی؟ لازمی طور پر لیں گی، ٹھیک ہے؟ ایسے ہی ہمارا وجود بھی، ہمارے وجود کی جو بقا ہے وہ ہماری روح کے اوپر ہے، ٹھیک ہے؟ کبھی کچھ بھی نہیں تھا، اللہ نے ساری کائنات کی روحوں کو بنایا، اور ساری کائنات کی روحوں کو بنا کے اللہ رب العزت نے ان کو اکٹھا فرما کے کیا فرمایا؟ الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ تو ساری روحوں میں سے چند روحوں نے یک زباں ہو کر کہا قالوا بلا، کیوں نہیں، تو ہی ہمارا رب ہے، ٹھیک ہے؟ تو انسان کے جسم میں جو بیسک زندگی ہے وہ کیا ہے؟ روح۔ جب روح نکل جائے گی کیا ہو جائے گا؟ موت ہو جائے گی۔ اور وہ روح کیا ہے؟ اللہ کا امر، اللہ کا ارادہ۔ جب وہ روح قرآن سنے گی تو اسے کیسے قرار نہیں آئے گا؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ تیرا جسم غافل ہو سکتا ہے، تیری روح کبھی۔ اسی لیے ہمارے جسم کے اندر موجود جو زندگی جسے کہا گیا، جب وہ قرآن کا اثر لے رہی تو پھر وہ جسم کو اس اثر کو منتقل بھی کرے گی۔ اگر ہم کھٹی چیز کھاتے ہیں تو اس کا ہمارے وجود پر اثر ہوتا ہے نا، ہم میٹھی چیز کھاتے ہیں اس کا بھی اثر ہوتا ہے نا، سیم ایسے زبان سے نکلنے والے الفاظوں کا بھی اثر ہوتا ہے۔ اگر گالیوں پر یہ ری ایکشن آیا کہ آپ نے کسی کو گالیاں دیں اور اس نے نکال کے بندوق دے ماری آپ کو، آپ نے کسی کی تعریف کی، کسی کی ثنا کی، کسی کی نعت خوئی کی، ٹھیک ہے، تو وہ اس سے کیا ہوا؟ خوش ہوا۔ تو الفاظ ہی تو تھے۔ یہ ساری چیزیں الفاظ ہیں، جو دم ہے وہ بھی چند الفاظ کا مرکب ہے، اور پانی پر اس لیے کیا جاتا ہے کہ پانی بہت جلدی ان الفاظ کو، پانی کے مالیکیولز ان الفاظ کو بہت تیزی کے ساتھ اپنے اندر سرایت کر لیتے ہیں۔ اور ہر کھانے اور پینے والی چیز، کیوں بزرگوں نے فرمایا کہ تم کھاتے ہوئے خاموشی سے بیٹھا کرو، تم کھاتے ہوئے خاموشی سے بیٹھا، کیوں کہا؟ کیونکہ اس کا بھی الفاظ کا اثر ہوتا ہے۔ کیونکہ اگر ہم کھا رہے اور کسی کو گالیاں بھی بک رہے یا کسی سے ناراض بھی ہو رہے تو کھانا ان الفاظوں کا اثر لے کر تمہارے پیٹ میں جا کر بدہضمی پیدا کرے گا۔ اسی لیے بڑے بزرگوں نے فرمایا کہ تم کھاتے ہوئے خاموشی، کیونکہ کھانا الفاظوں کا اثر لیتا ہے۔ کھا رہے رسول ساتھ یا واجدو پڑھ رہے، کھا رہے اور کھانے سے پہلے حضور بسم اللہ پڑھ رہے، کھانا تو نہیں سن رہا، پھر حضور کیوں پڑھ رہے؟ کیونکہ قرآن کے ان الفاظ کا اس کھانے کے ساتھ اثر ہے، اور وہ کھانا رب کا کلام سنتا ہے اور وہ اللہ ہی کی نعمت ہے، تو اللہ کا کلام کیسے سننے سے غافل ہو جائے گی؟ جو چیز اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتی ہے وہ مار دی جاتی ہے، وہ مر جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ حقیقت ہے۔ بہت شکریہ، السلام علیکم۔